جو بھی انسان ہے دنیا میں بسنے والا، اس کے لیے لباس ایک بنیادی ضرورت ہے۔ جو انسان بے لباس رہے، بے کپڑے کے زندگی گزارے، ظاہر ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ اگر کسی انسان کو لباس سے نفرت ہے، کپڑوں سے نفرت ہے، وہ جسم کو اپنے ڈھانکنا نہیں چاہتا، کپڑے نہیں پہننا چاہتا، تو پھر اس میں اور دنیا میں پائے جانے والے جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خاص ترغیب دی لباس کی، اور قرآن کریم میں باقاعدہ لباس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت کے طور پر اس کو بیان فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ ظاہر ہے آدم کی اولاد میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، دنیا میں ہر بسنے والا انسان وہ آدم کی ہی اولاد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، ایسا لباس جو تمہارے شرم کے حصوں کو چھپاتا ہے، شرمگاہ کو تمہاری چھپاتا ہے، صدر کو چھپاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ لباس ایسا ہے کہ جو تمہیں خوبصورت دکھاتا ہے، تمہارے لیے زینت کا سبب ہے، جسے پہن کر تم سماج میں اچھے دکھتے ہو، خوبصورت دکھتے ہو، تمہارا حلیہ، تمہارا جسم بہترین جسم اور بہترین شکل و صورت میں تم سماج میں نظر آتے ہو۔ لیکن لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا جو لباس ہے وہ بہتر ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے تعلق سے بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس سے ذہن میں بات آتی ہے کہ لباس جو ہم اور آپ کپڑے پہنتے ہیں، ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ تو لباس کے تعلق سے اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بھی لباس آپ پہنیں، پہلی چیز لباس میں یہ ہونی ضروری ہے کہ وہ لباس ہمارے شرم کے حصے کو، ہمارے صدر کے حصے کو ڈھانپنے والا ہو، اس کو چھپانے والا۔ یعنی جو ایک مرد کا شرم کا حصہ ہے، صدر کا حصہ ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ مرد کے لیے صدر کا حصہ کہلاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جو صدر کے حصے کو چھپا لے۔ عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور اسی طریقے سے پیر، یعنی چہرہ، ہاتھ، پیر کے علاوہ پورا جسم اس کا صدر ہے، لہذا ایسا لباس عورت کا ہونا چاہیے جو اس کے پورے جسم کو چھپا لے۔ تو پہلی چیز جو لباس کے لیے بنیادی شرط ہے، جو بیسک کنڈیشن اسلام نے لباس کے لیے عورت یا مرد کے لیے لگائی ہے، وہ یہ کہ صدر کا حصہ، شرم کا حصہ وہ چھپانے والا۔ دوسری چیز جو لباس کی ایک بنیادی شرط اسلام نے لگائی ہے، وہ یہ کہ لباس اتنا باریک، اتنا چست نہ ہو کہ جس سے کہ جسم کے اعضاء پہننے کے باوجود بھی صاف نظر آ رہے ہیں کہ انسان کے جسم میں یہاں سے اتار چڑھاؤ ہے، جسم کا یہ حصہ ہے جو لباس کے پہننے کے باوجود بھی صاف دکھ رہا ہے، ایسا باریک، ایسا تنگ اور چست لباس ہو۔ تیسری بات، لباس عورت یا مرد جو بھی پہنے، ایسا لباس ہو کہ جو کسی خاص طبقے کا، خاص قوم کا سمبل، ان کا کوئی اپنا شعار، اپنی کوئی خاص قوم کی پہچان نہ ہو۔ مثلا جو عیسائی ہیں وہ صلیب پہنتے ہیں، صلیب لٹکاتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے ہندو بھائی، ان کا لباس خاص زعفرانی اور جو ایک مخصوص لباس ہے وہ ہے۔ اسی طریقے سے مختلف دھرم، مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے جو اپنے خاص لباس ہیں، جن کو پہن کر صاف پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ شخص فلاں مذہب اور فلاں طبقے، فلاں مسلک سے اس کا تعلق ہے، فلاں دین اور فلاں دھرم کا ماننے والا یہ شخص ہے۔ ایسا لباس جو کسی مخصوص قوم کا لباس ہو، وہ بھی اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اور تیسری چیز
سب سے آخری چیز ایسا لباس ہو کہ مرد عورتوں کا لباس نہ پہنے، عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنیں۔ یہ 4 بنیادی کنڈیشنز ہیں جو اسلام نے لباس کے لیے لگائی ہیں کہ پہلی چیز تو کہ لباس صدر کے حصے کو چھپانے والا ہو، دوسری چیز لباس اتنا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، چست اور باریک نہ ہو کہ جس سے پہننے کے بعد بھی جسم کے حصے صاف دکھنے لگیں، اور تیسری چیز وہ لباس کسی خاص قوم کا، کسی خاص دھرم اور مذہب کے ماننے والے لوگوں کے یہاں ان کا شعار اور ان کا سمبل نہ ہو، اور سب سے آخری چیز کہ مرد عورتوں کا لباس نہ پہنے، عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنے۔ یہ 4 بنیادی باتیں ہیں اسلام کی کہ یہ 4 چیزیں ہمارے لباس میں، ہمارے کپڑوں میں اگر پائی جائیں تو یہ ہمارا اسلامی لباس کہلائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کرتا پہنیں، پاجامہ پہنیں، یا کرتا یا لنگی یا تہمن ہم پہنیں، یا پینٹ اور شرٹ ہم پہنیں، یا کوٹ اور پینٹ اور ٹائی اور ساری چیزیں ہم پہنیں۔ یہ جتنی بھی اس طریقے کی چیزیں ہیں جو دنیا میں رائج ہیں، سماج میں رائج ہیں، عرف میں، سوسائٹی میں جن کا رواج اور جن کا چلن ہے، یہ سارے ہی لباس، چاہے وہ پینٹ شرٹ ہو، کرتا پاجامہ ہو، لنگی اور کرتا ہو، اور شلوار اور کرتا ہو، یہ اس طریقے کے جتنے بھی لباس سماج میں پائے جاتے ہیں، اگر یہ لباس اسلام کی ان بنیادی 4 کنڈیشنز پر کھرے اترتے ہیں، پورے اترتے ہیں، تو پھر ان کے پہننے کی گنجائش ہے۔ ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ ہر علاقے اور ہر سماج میں جو وہاں کے دیندار اور شریف اور مہذب لوگ، علماء کرام جو لباس پہنتے ہیں، اسی لباس کو اپنایا جائے اور اسی لباس کو پہن کر انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ تو ظاہری لباس ہے، ایک جو اندرونی اور باطنی اور روحانی لباس ہے انسان کا، وہ تقوی کا لباس ہے، پرہیزگاری اور اللہ کا خوف۔ یہ وہ لباس ہے جو انسان کا اندرونی لباس ہے، روحانی لباس ہے، کہ انسان جس طریقے سے ایک ظاہری لباس کو پہن کر اپنے سطر کو چھپاتا ہے اور اسی طریقے سے وہ خوبصورت دکھتا ہے، اچھا دکھتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ایک تقوی و پرہیزگاری، اللہ کے خوف، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا جو لباس ہے، وہ انسان کے اندر کو، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو بہتر اور خوبصورت بناتا ہے کہ انسان برائیوں سے باز رہتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، اور حرام کھانے سے دور رہتا ہے، بدنگاہی سے بچ جاتا ہے، غلط سوچنے سے بچ جاتا ہے، دل میں غلط خیالات لانے سے بچ جاتا ہے۔ یعنی جو برائی اور گناہ کے راستے اور طریقے ہیں، ان تمام چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے اگر یہ تقوی و طہارت، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی تابعداری کا لباس اگر ہمارے پاس ہو تو ہماری روحانی طاقت بھی مضبوط، روحانی جسم بھی ہمارا مضبوط، اور ظاہری طور پر ہمارا لباس جو اسلام کی بنیادی 4 کنڈیشنز کہ سطر کا چھپانے والا ہو، باریک اور ٹائٹ اور چست نہ ہو، اسی طریقے سے کسی خاص قوم کا لباس نہ ہو، اسی طریقے سے عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنے، مرد عورت کا لباس نہ پہنے۔ یہ ساری چیزوں کا خیال اگر ظاہری لباس میں رکھا جائے تو ہم ظاہری طور پر بھی خوبصورت دکھیں گے، اور تقوی و طہارت کے لباس کا اندرونی طور پر اگر خیال رکھا جائے تو ہمارا اندر اور ایکسٹرنل اور انٹرنل سسٹم ہمارے دونوں کے دونوں ہی خوبصورت اور حسین دکھیں گے۔ تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ان کی شریعت کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر